السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں آپ کے سامنے کلاس 10 درخشہ اردو چیپٹر نمبر 14 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آج ہم لوگ اس چیپٹر کے مختصر ترین سوالات اور مختصر سوالات کے جوابات کو دیکھیں گے اور اس چیپٹر کی مکمل طور پر تیاری کریں گے۔ سب سے پہلے جانیں کہ اس چیپٹر کے مصنف یعنی رائٹر کا نام کیا ہے۔ عبدالغفور شہباز ہے۔ کیا نام ہے؟ عبدالغفور شہباز۔ اور انہوں نے اپنی بیٹی صغرا کے نام لکھا ہے۔ کس کے نام لکھا ہے؟ اپنی بیٹی صغرا کے نام لکھا ہے۔ آئیے سوالات کی شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مختصر ترین سوالات مع جوابات، یعنی سوال بھی سب سے آسان اور جواب بھی سب سے آسان۔ دیکھیں، سوال نمبر 1 ہے، شہباز کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ شہباز سے مراد عبدالغفور شہباز۔ شہباز کی پیدائش کب یعنی کس سال کے اندر اور کہاں ہوئی، کس جگہ ہوئی؟ ان کی پیدائش ہوئی 1860 عیسوی میں۔ کتنے میں ہوئی؟ 1860 عیسوی میں۔ کہاں ہوئی؟ موضع یعنی جگہ کا نام ساکن سرمیرا باڑھ میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ سرمیرا باڑھ میں ہوئی۔ سوال نمبر 2 ہے، شہباز کی کتنی شادیاں ہوئیں اور ان کی بیویوں کے نام کیا ہیں؟ سب سے پہلے بتانا ان کی کتنی شادی ہوئی، 1 2 3 جتنی بھی شادی ہوئی وہ آپ کو بتانا ہے۔ پھر ان کی بیویوں کے نام کیا کیا ہیں وہ بھی بتانا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں، شہباز کی 2 شادیاں ہوئی۔ کتنی شادیاں ہوئی؟ 2 شادیاں ہوئیں۔ پہلی بیوی کا نام کیا ہے؟ شمس النساء خاتون۔ کیا نام ہے پہلی بیوی کا؟ شمس النساء خاتون۔ اور دوسری بیوی کا نام ہے اشرف النساء۔ کیا نام ہے؟ اشرف النساء۔ دوسری بیوی کا نام اشرف النساء۔ سوال نمبر 3 دیکھو۔ سوال نمبر 3 ہے، شہباز کی 2 کتابوں کے نام بتائیے۔ بہت ساری کتابوں کا تذکرہ اس چیپٹر کے اندر کیا گیا ہے، لیکن پوچھا گیا ہے سوال کے اندر 2 کتابوں کے نام بتانا ہے۔ دیکھیے، نمبر 1 ہے رباعیات شہباز۔ نمبر 1 کیا ہے؟ رباعیات شہباز۔ اور دوسرا ہے خیالات شہباز۔ آپ کو جو یاد ہو وہ لکھ لیں، اگر آپ کو یاد نہیں کرنا زیادہ تو کم از کم یہ 2 یاد کر لیں۔ سوال نمبر 4 دیکھیں۔ سوال نمبر 4 ہے، شہباز نے شاعری میں کن شعراء کی تقلید کی ہے؟ انہوں نے جو شعر و شاعری کا آغاز کیا، شروعات کیا، تو ہر آدمی اپنے سے بڑے کی پیروی کرتا ہے، اس کی تقلید کرتا ہے، اس کے طریقے کے مطابق کام کرتا ہے۔ تو انہوں نے شعر و شاعری کے اندر کن شاعر کی، کن شعراء کی تقلید کی ہے، کن شعراء کی پیروی کی ہے؟ دیکھیے، انہوں نے نظیر، حالی اور اکبر الہ آبادی کی تقلید کی ہے۔ کن کی پیروی کی ہے؟ حالی، نظیر اور اکبر الہ آبادی۔ یہ 3 بڑے بڑے شاعر ہیں۔ شہباز نے شامل نصاب مکتوب میں جس بچی کو مخاطب کیا اس کا نام کیا ہے، اس کا نام لکھیے۔ انہوں نے خط کے اندر، مکتوب کے اندر جس بچی کو مخاطب کیا ہے، جس بچی کے لیے خط لکھا ہے، اس کا نام کیا ہے وہ بتانا ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا نام ہے صغرا۔ کیا نام ہے اس کا؟ نام صغرا ہے۔ مختصر سوالات مع جوابات۔ سوال بھی مختصر اور جواب بھی مختصر، نہ زیادہ بھاری نہ زیادہ آسان بلکہ درمیانہ۔ دیکھیں، سوال نمبر 1 کیا ہے؟ سوال نمبر 1 ہے، شہباز کی تصنیفات پر روشنی ڈالیے۔ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے نا، اس پر روشنی ڈالنا ہے، اس کو بیان کرنا ہے کہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ کیسی ہیں اور کون کون سے موضوع پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں۔ دیکھیے، عبدالغفور شہباز نے نظم و نثر کے مختلف اصناف پر طبع آزمائی کی ہے۔ نظم
نظمی انداز میں بھی انہوں نے کتاب لکھی اور نثری انداز میں بھی۔ عام بول چال والے زبان میں جو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس کو نثری کتاب کہی جاتی ہے، اور نظم جو شعر اور وزن کے ساتھ لکھی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نظم کہتے ہیں۔ ان کے کلام میں رباعیات شہباز، خیالات شہباز، تفریح القلوب اور باقیات شہباز، مناظرہ دین و دنیا، قرآن السعدین، سالگرہ مبارک، حضور نظام الدین، خدا کی رحمت، عید سعید، عروس، شادی، تہذیب قیس اور قانون قسمت وغیرہ جیسی نظمیں ہیں۔ انہوں نے جو نظم کی کتابیں لکھی اس کا تذکرہ ہو گیا۔ اب دیکھیں یہاں سے اسی طرح سے کلیات نظیر، اکبر آبادی، اکبر الہ آبادی، مقدمہ موعظ حسنہ، مقدمہ خیالات آزاد، مقدمہ سوانح عمری، مولانا آزاد، دیباچے نواحی دربار، دیباچے نوابی کھیت، مقالات جمالیہ، سیرت خسروی وغیرہ ان کی تصنیفات و تالیفات ہیں۔ انہوں نے جو کتابیں لکھی نظم اور نثر اس کا پورا تذکرہ ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2 ہے، شہباز کے بارے میں 5 جملے لکھیے۔ ان کے بارے میں کتنے جملے لکھنا ہے؟ صرف 5 جملے لکھنا ہے۔ شہباز کا پورا نام سید محمد عبد الغفور تھا۔ کیا نام تھا ان کا پورا نام؟ سید محمد عبد الغفور۔ اور تخلص ان کا کیا تھا؟ اور شہباز ان کا تخلص تھا۔ تخلص کیا ہے؟ شہباز ہے۔ کیا ہے تخلص؟ شہباز۔ اسے یاد رکھے، ذہن میں رکھے۔ انہوں نے بہت جلد عربی فارسی میں مہارت حاصل کر لی۔ انہوں نے عربی فارسی کے اندر بہت ہی جلد مہارت حاصل کر لی اور انگریزی بولنا سیکھ لیا، اور ساتھ ساتھ انگریزی بھی بولنا کیا کیا؟ سیکھ لیا۔ پہلی ان کی شادی ہوئی ہے 20 سال کی عمر میں۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 20 سال کی عمر میں ان کی پہلی شادی ہوئی ہے۔ کن سے ہوئی ہے؟ شمس النساء خاتون سے ہوئی۔ اور ان کی دوسری شادی ہوئی اشرف النساء سے۔ کن سے ہوئی؟ اور دوسری شادی اشرف النساء سے ہوئی۔ وہ اپنے بھائی کی وساطت سے سب رجسٹرار ہوئے۔ کون ہوئے؟ شہباز۔ اور مختلف اخبارات میں مضامین بھی لکھے۔ بھوپال سے واپس آنے کے بعد 30 نومبر 1908 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ بھوپال گئے تو وہاں سے جب واپس آئے تو آنے کے بعد 30 نومبر 1908 عیسوی کو ان کا کیا ہو گیا؟ ان کا انتقال ہو گیا، ان کا وفات ہو گیا۔ مکتوب نگاری کی مختصر تعریف لکھیے۔ مکتوب نگاری کی مختصر تعریف لکھنا ہے۔ دیکھیے، مکتوب نگاری خطوط نویسی، خیریت معلوم کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیالات کا ایک مؤثر اور روایتی ذریعہ ہے۔ مکاتیب دراصل بالکل ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، جس میں مکتوب نگار اپنے دلی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ دل کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ اپنے الفاظ کے ذریعے مکتوب کے اندر لکھتا ہے، اور اپنے احوال و کوائف اور معاشرتی حالات کو بھی مقید کر لیتا ہے۔ معاشرتی حالات وغیرہ کو بھی مقید کر لیتا ہے، یعنی اسے بھی لکھ لیتا ہے۔ جس کا خلاصہ کیا ہوا کہ مکتوبہ خطوط نویسی کے اندر انسان اپنی خیریت کو دوسرے تک شیئر کرتا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے دل کے خیالات کو دوسرے تک پہنچاتا ہے، اور یہ ایک روایتی ذریعہ ہے، یعنی یہ ہمارے پہلے بزرگوں کا بھی طریقہ رہا ہے، اور اس زمانے کے اندر بھی لوگ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، یعنی مکتوب لکھتے ہیں، خطوط بھی لکھا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے، شامل نصاب خط کیا شہباز کا ذاتی خط ہے؟ اس پر روشنی ڈالیے۔ اس نصاب کے اندر، اس کتاب کے اندر جو خط شامل ہے، کیا وہ شہباز کا ذاتی خط ہے، نجی خط ہے؟ اس پر روشنی ڈالنا ہے۔ جی ہاں، شامل نصاب خط شہباز کا ذاتی خط ہے، جسے انہوں نے اپنی بیٹی صغرا کو لکھا۔ کسے لکھا ہے؟ اپنی بیٹی جس کا نام صغرا ہے، اس کے نام انہوں نے خط لکھا ہے، اور پوچھا ہے کہ اس کی والدہ یعنی خود اس کی بیگم انہیں خط کیوں نہیں لکھتی؟
اس کی والدہ یعنی صغرا کی ماں اور خود ان کی بیوی بیگم انہیں خط کیوں نہیں لکھتی، اور یہ کہ وہ خود اپنا سبق یاد کر رہی ہے کہ نہیں۔ اب بیٹی سے پوچھ رہے ہیں کہ تم اپنا سبق یاد کر رہی ہو کہ نہیں یاد کر رہی ہو۔ اسی طرح سے انہوں نے محرم کی چھٹیوں میں ان کے پاس آنے کا وعدہ کیا ہے کہ جب محرم کی چھٹی ہوگی تو میں تمہارے پاس چھٹی کے دنوں میں ضرور آؤں گا۔ شہباز نے خط صاف صاف لکھا ہے تاکہ ان کی بیٹی بغیر کسی کی مدد کے پڑھ سکے، محنت کے ساتھ پڑھ سکے، اور خط میں انہوں نے بیٹیوں کو دعا بھی دی ہے۔ کیا دی ہے؟ دعا بھی دی ہے۔ ان ساری باتوں سے واضح ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، یہ شہباز کا ذاتی خط ہے۔ کیا ہے؟ شہباز کا ذاتی خط ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 5 کیا ہے؟ سوال نمبر 5، شہباز نے اپنی بیٹی کو جس بات کی تلقین کی ہے اسے اجاگر کیجیے۔ اپنی بیٹی کو کس بات کی تلقین کی ہے اسے اجاگر کرنا، اسے بتانا ہے۔ دیکھیے شہباز نے اپنے خط میں اپنی بیٹی صغرا کو اس بات کی تلقین کی ہے، اس بات کی نصیحت کی ہے، نشاندہی کی ہے کہ وہ روزانہ اپنا سبق پڑھے۔ کیا کرے؟ روزانہ سبق پڑھے، اور اپنی بہن بشریٰ کو بھی میراث العلم پڑھائے۔ ان کی چھوٹی جو بیٹی ہے اس کو بھی میراث العلم پڑھائے۔ اسی طرح سے اگر وہ حقوق اولاد مکمل کر لیتی ہے، اولاد کے جو حق ہیں، حقوق ہیں، وہ مکمل کر لیتی ہے، یعنی اس کتاب کو مکمل کر لیتی ہے، تو اسے ضرور انعام دیں گے۔ کیا دیں گے؟ انعام دیں گے پڑھنے کے بعد۔ اسی طرح سے انہوں نے اپنی بیٹی کو اس بات پر ابھارا ہے کہ وہ اس کے گھر واپس آنے سے پہلے اپنی کتاب اچھی طرح سے پڑھ لے۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بال بچہ، میرے بیٹے بیٹیاں خوب محنت سے پڑھے تاکہ اس کا نام روشن ہو، تاکہ ان کے سامنے ٹھیک سے پڑھ سکے اور انعام کی مستحق ہو سکے۔ کون؟ ان کی بیٹی۔ ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ جب بیٹا بیٹی اچھا پڑھتا ہے تو اسے دل سے دعا بھی دیتے ہیں اور اس کی خواہش پوری بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں مندرجہ ذیل الفاظ سے جمع بنائیں۔ مندرجہ ذیل یعنی نیچے آنے والے الفاظ سے جمع بنانا۔ کیا کرنا ہے؟ جمع بنانا ہے۔ دیکھیے واحد اور پھر اس کی جمع۔ حق یہ ہے واحد۔ حق کیا ہے؟ واحد۔ اس کی جمع آتی ہے حقوق۔ حق کی جمع حقوق۔ فن واحد ہے، اس کی جمع فنون۔ کیا ہے؟ فنون۔ قبر یہ ہے واحد، اس کی جمع قبور۔ منزل واحد، اس کی جمع کیا ہے؟ منازل۔ دلیل واحد، اس کی جمع کیا ہے؟ دلائل۔ کیا ہے اس کی جمع؟ دلائل۔ اس کے بعد دیکھیں ولی واحد، اس کی جمع کیا ہے؟ اولیاء۔ کیا ہے؟ اولیاء۔ امت یہ ہے واحد، اس کی جمع کیا ہے؟ امم۔ کیا ہے؟ امم۔ حمزہ کے اوپر پیش آئے گا اور میم امم، امم ہو گیا۔ چیپٹر مکمل ہو چکا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک بھی کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے درمیان خوب اسے شیئر بھی کریں تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو اور میرا بھی فائدہ ہو۔